بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 59۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر پہلا کام تو یہ کیا کہ مکہ معظمہ میں آپ بیت اللہ شریف کی جانب رک کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن مدینہ منورہ میں جو آپ نے اپنی مسجد بنائی اس کا رخ بیت المقدس کی جانب کیا، تاکہ جو قبلہ یہودیوں کا ہے وہی قبلہ مسلمانوں کا ہو، تو یہودیوں کے دل میں کچھ نرمی پیدا ہو جائے۔ یہ کام آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا، اور وہاں رخ اس طرح تھا کہ جنوب کی جانب مکہ معظمہ پڑتا تھا اور شمال کی جانب بیت المقدس، اور وہ بالکل آمنے سامنے ہے، یعنی جب ہم مسجد نبوی جا کر بیت اللہ کی جانب رک کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کے بالکل مخالف جانب میں بیت المقدس پڑتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی جانب محراب بنائی، تاکہ یہودیوں کو یہ احساس ہو کہ ہم تم سے کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے، حتیٰ کہ قبلہ بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، تاکہ وہ کچھ قریب آئے، اور واقعہ بھی یہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ یہودی اہل کتاب مسلمانوں سے ٹکرائے یا ان سے کوئی جنگ ہو، قطعاً آپ کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ آپ نے انہیں ترغیب دی تھی۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی پہلے کسی نبی پر ایمان لائے اور پھر مجھ پر ایمان لائے تو اس کو ڈبل اجر ملے گا، پہلے نبی پر ایمان لانے کا اور میرے اوپر ایمان لانے کا۔ گویا کہ آپ نے ترغیبی پہلو اختیار کیا، لیکن اس کی وجہ سے یہودیوں کے دل نہیں پسیجے اور وہ اپنی شرارتوں پر قائم رہے۔ بالآخر 16 مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر قبلہ کعبہ شریف کو بنانے کا اعلان کر دیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے بھی تھے کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ شریف کو بنایا جائے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف متوجہ ہونا دیکھ رہے ہیں، بس ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے، سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف فرما لیجئے۔ اتفاق سے جس وقت یہ حکم یعنی قبلے کی تبدیلی کا آیا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران ہی یہ حکم آیا، چنانچہ درمیان نماز ہی آپ نے قبلے کو تبدیل فرمایا۔ جہاں امام تھا وہاں مقتدی آ گئے، اور جہاں مقتدی تھے وہاں آپ تشریف فرما ہوئے، تو پھر اسی جگہ پر ایک مسجد بنائی گئی جس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ تو مشرکین اور یہودیوں نے بڑا شور و غوغا مچایا کہ ان کا بھی کوئی مذہب نہیں، کبھی ادھر کو نماز کبھی ادھر کو نماز وغیرہ۔ تو قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب، بس جدھر بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ تعالی ہے۔ یعنی عبادت قبلوں کی نہیں ہو رہی ہے، نہ عبادت بیت اللہ کی ہو رہی ہے اور نہ بیت المقدس کی ہو رہی ہے، عبادت تو اللہ تعالی کی ہو رہی ہے، اور مشرق و مغرب اللہ تعالی کے ہے، جدھر کو اس کا حکم ہو اسی جانب کو نماز پڑھو، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اس نے کہا کہ بیت المقدس کی جانب کو پڑھو تو اس طرف پڑھ لی، اس نے کہا مسجد حرام کی جانب کو پڑھو تو ادھر پڑھ رہے ہیں۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ اپنی مرضی سے تو قبلہ نہیں بنایا تو یہ ظاہر بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کی متقاضی تھی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے ذہن سے یہ بات مٹا دی جائے کہ بیت اللہ معبود نہیں ہے، بلکہ بیت اللہ صرف قبلہ یعنی رخ کرنے کی جگہ ہے، عبادت اس کی نہیں ہو رہی ہے بلکہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے۔ اسی لیے اگر وہ عمارت نہ رہے اور چٹیل میدان ہو جائے پھر بھی نماز ادھر ہی کو پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔